بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 21 مئی ہے سال 2022۔ کپتان کا تیر نشانے پر جا لگا، سب ختم، ہم برباد ہو گئے، ہمیں گھیر لیا گیا۔ رانا ثناء اللہ کپتان کے پہلے جھٹکے پر ہی ڈھیر ہو گئے۔ بڑی عام خبر ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جلتی پر تیل ڈالنے کا سلسلہ شروع ہے۔ شیریں مزاری کی گرفتاری کا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈالا جا رہا ہے۔ حامد میر نے اس حوالے سے بڑا انکشاف کیا ہے۔ آج رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ ایک مرتبہ پھر کھل گئی ہے۔ ملک گیر احتجاج بھی ہے۔ 9 اپریل کا جو ماحول ہے وہ دوبارہ پلٹ آیا ہے۔ شہر اقتدار کے اندر ایک بڑی عجیب قسم کی کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ عام تفصیلات ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح آپ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آج ڈاکٹر شیریں مزاری کی گرفتاری ہوئی، ارشد شریف کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ دوسری طرف کراچی کے اندر ایک اور مقدمہ درج ہوا جس کے اندر جو عالمگیر خان ہے، MNA ہے PTI کے، ان کے خلاف یہ ایک پرچہ درج ہوا ہے۔ تو اوورآل آج جتنے لوگوں کے خلاف بھی مقدمات ہوئے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے کی بنا پر ہوئے ہیں۔ اس لیے پنجاب حکومت کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے رہائی کا حکم تو دیا ہے، لیکن ساتھ ہی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا آپ نے گرفتاری کی ہے؟ یہ گرفتاری آپ نے تو نہیں کی، تو آپ نے حکم کس کیپیسٹی کے اندر دیا ہے؟ یقینی طور پر اس کو کچھ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ خاتون ہے شیریں مزاری، ہم بڑا خواتین کا شریف خاندان والے احترام کرتے ہیں۔ لیکن ایک طرف PTI نے ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے، دوسری طرف چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جس طرح کا ماحول 9 اپریل کی شب کو ہوا تھا اسی طرح رات 11:30 بجے ارشد شریف اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، IG اسلام آباد، سیکرٹری داخلہ ان کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ شیریں مزاری کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب یقینی طور پر جو ادارے ان کو DG خان لے جانا چاہتے ہیں ان کو گاڑی ریورس کرنا پڑی ہے اور اب اسلام آباد کی عدالت کے اندر پیش کرنا پڑے گا۔ حمزہ شہباز نے رہائی کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اینٹی کرپشن پنجاب کا یہ موقف آیا ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ موجود ہے، انکوائری جاری رہے گی۔ ہم نے کئی مرتبہ بلایا لیکن شیریں مزاری پیش نہیں ہوئی، لہذا اس وجہ سے ہم نے قانون کے مطابق کارروائی کی ہے۔ اب دوسری طرف اسلام آباد کے اندر آج چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جس طریقے سے کہا ہے کہ ہم کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں ہونے دیں گے، لہذا آپ نے اس کو پیش کرنا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں یہ باقاعدہ اغوا کیا گیا، ڈاکٹر بابر اعوان کہتے ہیں یہ لانگ مارچ سے ڈر کر اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو کوئی تو حکومت کو بلیم کر رہا ہے لیکن کچھ لوگ کھل کر جو ہے وہ اس پورا جو ملبہ ہے اس کا وہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ PTI اور جنرل باجوہ کو لڑانے کے لیے یہ ایک پلان تھا تاکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو پیغام دیا جا سکے کہ دیکھیں جناب ہم آئے ہوئے ہیں، PTI آ گئی تو یہ پتہ نہیں کیا کرے گی، عمران خان بڑا خطرناک آدمی ہے۔ تو مختلف طرح کی اس وقت جو چیم ہوئے ہیں اور الزامات وہ چل رہے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں، اب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جس طریقے سے یہ ساری چیزیں آگے بڑھی ہیں اس معاملے کے اندر حامد میر نے جو موقف دیا ہے انہوں نے ایک تو بتایا ہے کہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ایمان مزاری کی درخواست پر ان کی والدہ ڈاکٹر شیریں مزاری کو رات 11:30 بجے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ پلیز اب کوئی یہ مت کہے کہ عدالتیں رات کو کیوں کھلتی ہیں۔ اب یہ بھی کمپین چلی ہے شاید عدالت اس رات کا جو ملبہ ہے وہ دھونا چاہتی ہے، وہ جو داغ لگا تھا جس پر لوگ تنقید کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عدالت نے یہ اچھا کیا ہے، یہ جو رات کو عدالت کھولنے والا کام ہے 24 گھنٹے یہ عدالتیں ماشاءاللہ کام کرتی ہیں، لیکن لوگ تب مانیں گے جب آصف زرداری اور شریف خاندان کے جو کیسز ہیں، جو اس پورے مافیا نے اس ملک کے اندر لوٹ مار میں اندھیر نگری مچا رکھی ہے، اگر یہ بھی عدالتیں رات کو کھل کر ٹرائل کریں، شہادتیں جمع کریں، فرد جرم جلدی عائد ہو، یہ لمبی 2 سال کی ضمانتیں جو عبوری ہوتی ہیں یہ سلسلہ ختم ہو، تو پھر واقعی انصاف اور عدالتیں زندہ باد ہو جائیں گی۔ ورنہ یہ وقتی ریلیف یہ ضرور ہے لیکن یہ کوئی نظام کے لیے اوورآل بڑا امپیکٹ کریٹ کرنے کے اندر کامیاب نہیں ہے۔ اب حامد میر جو ہے
انہوں نے یہاں پر ایک اور بات کی ہے اور اس کا جو اظہار ہے وہ دنیا نیوز کے رپورٹر ہیں انہوں نے کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون، احمد میر نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما کا کہنا ہے کہ ہم شیریں مداری کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم پر دباؤ ڈالا گیا۔ اب یہ احمد میر کس کی بات کر رہے ہیں؟ سیدھا اسٹیبلشمنٹ پر الزام تراشی کر رہے ہیں اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ گرفتار تو ہم نہیں کرنا چاہتے تھے، بڑا پریشر تھا۔ اب دیکھیے نا وہ نون لیگ کیوں پریشر لے رہی ہے، حکومت اتنی پریشرائز کیوں ہے؟ تو گرفتار انہوں نے کروایا، ایک تو یہ موقف ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر شہباز گل جو ہے انہوں نے بھی ملبہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حمزہ شہباز خواہ مخواہ اپنا مذاق مت بنوائیں، وہ کس حیثیت سے رہائی کے احکامات دے رہے ہیں؟ آپ وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، اپنا مزید مذاق مت بنوائیں۔ جس نے گرفتار کروایا ہے اسی نے چھڑوایا ہے۔ 8 کلب میں کرسی پر بیٹھنے سے آپ وزیر اعلیٰ نہیں بن گئے، لعنت بھیجیں گے ایسی رہائی پر جو نقلی سی ایم کے کہنے پر ہو۔ تو یہ بھی بڑے سخت الفاظ ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ یعنی ابھی تک چونکہ پی ٹی آئی نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ مانا نہیں ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر پہنچ چکی ہے۔ اب دوسری طرف رانا ثناءاللہ جو ہے وہ جس طریقے سے حواس باختہ ہو گیا ہے اور وہ بڑی عجیب کیفیت ہے۔ اب پریشر بنایا جا رہا ہے، جی عدالت ہمیں چلنے نہیں دے رہی، فوج ہمیں چلنے نہیں دے رہی، وہ ساتھ نہیں دے رہے، تو اگر ایک کمزور حکومت ہوگی اور ہم اس طریقے سے آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر ہم حکومت نہیں کر سکیں گے۔ یہ کیوں تاثر بنا رہے ہیں؟ ایک تو ان کو علم ہے کہ جب لانگ مارچ پشاور سے چلے گا، عوام کا ایک سمندر ہوگا، اس کے اندر اگر یہ ریزسٹ کریں گے، یہ آگے رکاوٹیں کھڑی کریں گے، گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کریں گے، چھاپے ماریں گے، جیسے آئی جی اسلام آباد کو تبدیل کر دیا گیا ہے، ایس ایس پی آپریشن کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، تو ایک بادی نظر کے اندر منصوبہ تو واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف سے ہمیں پیکج نہیں ملتا 25 تاریخ جو ہے یہ انتہائی اہمیت کی عمل ہے۔ اگر آئی ایم ایف سے ہمیں پیکج نہیں ملے گا تو ہم سارا ملبہ پچھلی حکومت عمران خان پر ڈال کر کہیں گے جی ہم تو اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں اور یہ ساری جو بربادی ہے یہ عمران خان کی ہے، لہذا ادارے جانے، عمران خان جانے، نیا الیکشن کروانا ہے، جو بھی کروانا ہے۔ بھئی اب آپ اس طریقے سے نہیں بھاگ سکتے۔ اگر پبلک پریشر کی بنیاد پر اصولاً آپ کو کہنا چاہیے کہ ہم ریزائن کر رہے ہیں، اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں، چونکہ عوامی دباؤ ہے لہذا عوام کے پاس جائیں گے، فریش مینڈیٹ لے کر آئیں گے۔ لیکن یہ جو بربادی کا الزام ہے یہ نہیں لگا سکتے، چونکہ عمران خان کے دور میں ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا تھا، جی ڈی پی گروتھ 5.97 جو ہے یہ اس کا تخمینہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے فارن ریمیٹنس کے اندر اضافہ ہو رہا تھا، جس طریقے سے ٹیکسٹائل انڈسٹری، کنسٹرکشن انڈسٹری بوم کر رہی تھی، باقی جس طرح اداروں کے اندر مزید بہتری آ رہی تھی۔ تو اس ماحول میں آپ نے چھین کر حکومت لی ہے، کوئی آپ نے احسان نہیں کیا، لہذا اب آپ کے احسان کی توقع نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ نے جو بات کی ہے یہ بڑی عام ہے اور یہ آپ دیکھیے گا وہ جو ان کو لانے والے ہیں سارا ملبہ ان پر ڈال کر یہ بھاگنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ بھاگیں گے نہیں تو پھر بھی حالات خراب ہونے کی توقع ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو نکال کر ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، ہمیں معلوم باندھ دیے جائیں گے، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اب یہ ہاتھ پاؤں باندھنے والی بات کیا ہے؟ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے منحرف اراکین کے خلاف فیصلہ دیا، وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ دوسرا، جس طریقے سے شواہد ضائع کر سکتے ہیں، اس وقت یہ ایف آئی اے کے پروسیکیوشن ٹیم انہوں نے تبدیل کر دی، یہ خود ملزمان ہیں اور اپنی مرضی کی ٹیم لا کر اپنے کیسز معاف کروانا چاہتے ہیں، جس طرح کا ڈرامہ آج عدالت کے اندر ہوا ہے۔ اور ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ یہ مزید جو ہے تاریخ چاہیے اور جو اشتہاری ہیں ان کا معاملہ حل کیا جائے۔ اب یہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، کیا مطلب؟ کہ بھئی ہم تو آئے تھے نواز شریف، شہباز شریف، مریم اور حمزہ اور ان کی فیملی جو ہے ان کے کیسز معاف کروائیں گے، تو مبینہ طور پر ہماری ڈیل تو کچھ اس طرح کی تھی، لیکن وہ تو ہمیں کچھ نہیں مل رہا۔ مریم کا پاسپورٹ واپس نہیں ملا تھا کہ وہ لندن جا سکے، نواز شریف واپس آنا چاہتے تھے وہ نہیں آ سکے، اسی طرح شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہے ان کے کیسز میں وہ ریلیف لینا چاہتے لیکن سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا۔ تو ان حالات کے اندر یہ گرے ہوئے ہیں اور فری ہینڈ چاہتے تھے کہ جو اندھیر نگری ہم کریں، جو مزید چوری ڈکیٹی کریں، پرانے کیسز معاف کروائیں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اتنے اختیارات چاہیے تھے۔ اب اس پر آئین اور قانون کے مطابق عدالت نے ایکشن لیا ہے تو کہتے ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں۔ بھائی ملک کا نظام چلاؤ،
इकोनॉमी कैसे चलानी है, कोई प्लान लेकर आओ। एक ऐसा प्लान आप लेकर आए हैं कि जनाब मैं कपड़े बेच दूंगा। ये ड्रामेबाजियों से थोड़ी देर के लिए जो मीडिया है वो कवरेज तो दे देता है, लेकिन इससे अवाम के अमली मसाइल हल नहीं होते। और ये जो शोबादियां हैं ये पूरे मुल्क का मामला है, ये नहीं चलेंगे। अब आगे वो कहते हैं कि हुकूमत को चारों अतराफ से ब्रैकेट किया जा रहा है, यानी घेरा जा रहा है चारों तरफ से। ये देखिएगा, यानी IMF की तरफ से भी, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, अदलिया की तरफ से भी और इमरान खान की तरफ से भी, चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अगर IMF हमारा हाथ नहीं पकड़ता तो फिर मुल्क वो संभालें जो हालात के जिम्मेदार है। भाई आपको किसी ने दावतनामा भेजा था कि आप आए? ये नहीं, राणा साहब ऐसे नहीं। आप नालायक हैं, आप नायल हैं। 2 महीने के अंदर आपने मुल्क की इकोनॉमी बर्बाद की है। इसकी जिम्मेदारी के साथ आपको भागने देंगे? वैसे कि अवाम जो है वो आपको नहीं भागने देगी कि आप मलबा अपनी नालायकियों के अंदर जो आपने बर्बाद किया है इन 2 महीने के अंदर, और वो आप इमरान खान पर डालकर भागे नहीं। ना ही आपको कोई शादी का दावतनामा आया था कि आप शिरकत करें। आप जहां पर छीन कर और बड़ी एक साजिश जो है उसके तहत आपने हुकूमत ली हुई है। अब वो कहता है कि IMF ने हमारा हाथ ना पकड़ा तो फिर मुल्क वो संभाले जो हालात के जिम्मेदार है। मईशत का भट्टा हमने नहीं बिठाया तो जिम्मेदारी क्यों ले? पेट्रोल की कीमत IMF के मुताबिक बढ़ाने से भी सूरत हाल नहीं संभलती। वो कहते हैं मईशत का भट्टा हमने नहीं बिठाया तो जिम्मेदारी क्यों ले? अगर IMF हमारे साथ होता है तो मुल्क संभालने के लिए तैयार है। इसका मतलब है 25 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। और आगे वो कहते हैं कि इदारों से अपने लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए मदद चाहते हैं। इस वक्त हमें नहीं, मुल्क को इदारों की मदद की जरूरत है। अपना नाम आपने मुल्क रख लिया है और उसको आप कह रहे हैं कि इदारे मुल्क की मदद करें। अब आगे वो कहते हैं कि इसके साथ ही चूंकि इमरान खान जो है वो नौजवानों को गुमराह कर रहा है, इस इलेक्शन में नहीं जा सकते, इलेक्शन में लोग आमने सामने होंगे। अब ये पोजीशन ये है, आगे क्यों आप पीछे खाई, मैं आपको बताता हूं कि चूंकि इलेक्शन अगर फौरी होते हैं तो ये जीत नहीं सकते और ये हुकूमत में रह भी नहीं सकते। यानी बजट देंगे और IMF अगर रिलीफ नहीं देता तो फिर भी हालात बड़े गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ शीरी मदारी की जो गिरफ्तारी है वो हुकूमत पर भी पड़ गई है, एस्टेब्लिशमेंट भी निशाने पर आ गई है। दूसरी तरफ राणा सनाउल्लाह खुद मान रहा है कि हम बर्बाद हो गए हैं, सब खत्म हो गया है। राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि हमें जो इमरान खान उधर से झटके दे रहा है वो बड़े मामलात खराब हैं और पूरा मलबा डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने पहली मर्तबा इस तरह के एक इनकलाब के लिए जो खड़ी हुई है, यकीनन एक बहुत बड़ी ये मिसाल है। और सब जो फैसिलिटेटर हैं वो भी परेशान है और इलेक्शन कमीशन भी अपने इलेक्शन की तैयारियों में लग चुका है। बाकायदा डिस्प्ले कर दी गई हैं जो वोटर लिस्टें हैं 1 महीने के लिए, लेकिन उनकी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन नवंबर अक्टूबर के अंदर ले जाने की कोशिश हो। इस पर अब कल जो है वो आइंदा 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर तकरीबन आप समझें कल शाम को लॉन्ग मार्च की तारीख का जब ऐलान होगा तो उससे पहले कुछ बैकडोर राब्ते चल रहे हैं। अगली वीडियो के अंदर इसका भी जिक्र करेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।